لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے انہیں کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملحمہ کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ جب عربوں نے فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دور میں، تو ایک رائے یہ تھی کہ ساری آبادی کو غلام بنا لیا جائے، لیکن حضرت عمر کے اجتہاد کے مطابق انہیں غلام نہیں بنایا گیا بلکہ وہ موالی کہلائے۔ تو عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ملک ہیں۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے وہ شیعات کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا مشکل ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن خراسان ایک صوبہ ہے جو آج کے افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے خیر آئے گی، کیونکہ خراسان کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا تھا اور پھر صلاح الدین ایوبی نے حاصل کیا، ویسے ہی اب پھر کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے آئیں گے۔ خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر اتریں گے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے وجہ کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پہچانیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ حالانکہ مجھے یہ حدیث خود نہیں ملی، لیکن حوالہ دیا گیا تھا۔ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اسی ہندوستان کی سرزمی میں ہوا۔ شیخ احمد سرہندی، سید احمد بریلوی، پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت بھی یہیں چلی۔ دنیا میں آزادی کی تحریکیں نیشنلزم پر چلیں، لیکن یہاں اسلام کے نام پر چلیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا قائم ہونا ایک معجزہ ہے، اور اس کا اب تک برقرار رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ افغانستان بھی۔ افغانستان میں اسلامی عمارت قائم ہو چکی ہے جو پہلے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کریں گے اور حضرت مہدی کی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا مرحلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد ہوگا، جب دجال کا خاتمہ ہوگا۔